میں ماہ شعبان یا ماہ رجب ایسے 2 مہینے ہیں کہ صاحبان توفیق اگر ہو سکے تو روزہ رکھیں، پورا مہینہ روزہ رکھیں، پورا ماہ رجب و پورا شعبان روزہ رکھیں، نہیں پورے مہینے کی توفیق جتنی ہے اتنا رکھیں۔ و بعض روایات میں ہے کہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے کہ رجب پورا گزر جائے اور اس نے ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو، یا شعبان گزر جائے اور اس نے ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ رمضان المبارک کو جوڑیں شعبان المبارک سے، معظم سے۔ کیسے جوڑیں؟ وہ تو خود ہی جڑ جاتا ہے، جس دن شعبان ختم ہوتا ہے دوسرے دن رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ تو جوڑیں کیسے؟ روزے کے ذریعے جوڑیں، یعنی اس طرح سے کہ یہ شمار ہو کہ یہ وہ عبد ہے جو شعبان میں بھی روزے سے ہے و ماہ رمضان میں بھی روزے سے ہے۔ اور معصومین فرماتے ہیں کہ اگر گرمی ہے یا ناتوان ہو یا بوڑھے ہو یا نہیں رکھ سکتے ہو تو کم از کم اس امر کو بجا لانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ شعبان کی آخری تاریخ کا روزہ رکھو تاکہ شعبان کا روزہ رمضان کے روزے سے جڑ جائے اور آپ ان روزہ داروں میں شمار ہو جو رمضان میں بھی روزہ دار ہیں اور شعبان میں بھی روزہ دار ہیں۔ پھر رسول اللہ آپ کا تعارف کروائیں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا کہیں گے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے مہینے میں میری معاونت کی ہے، میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ رحم اللہ امرأً اعاننی، خدا رحمت کرے اس شخص کو جس نے تعاون کیا ہے۔ تعاون کا مطلب یہ تو نہیں کہ رسول اللہ کا کوئی ذاتی کام ہے، کوئی گھریلو کام ہے اور ہم سے تعاون مانگ رہے ہیں، نہ۔ تعاون سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ خدا کی قرب کا مہینہ ہے اور میں نے جو تمہیں راستہ بتایا ہے اس پر عمل کرو۔